قربانی کے دن آئے، قربانی کے دن آئے، قربانی کے دن آئے، پھر عید آئی ہے، قربانی کے دن آئے، پھر عید آئی ہے، کہ دل کو کیسی بھاتی ہے، کھانے پینے کا ان کے ہم خیال رکھتے ہیں، ان کو نہ ہو تکلیف یہ دھیان رکھتے ہیں، قربانی کے دن آئے، پھر عید آئی ہے، قربانی کے دن آئے، پھر عید آئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آ گئے ہیں پروگرام بچوں کی بقرعید میں۔ جی ہاں، بچوں کی بقرعید پروگرام میں آج بھی ہم مختلف سیگمنٹس کریں گے، مختلف سیگمنٹس ہوں گے، اچھی اچھی باتیں ہوں گی، اور آپ کو بڑے پیارے پیارے جانور بھی دکھائیں گے، بہت ساری باتیں سکھائیں گے بھی، بہت کچھ دکھائیں گے بھی۔ تو آپ تیار ہو جائیے، اب ہم نے چلنا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا سیگمنٹ ڈسکشن کا، لیکن اس سے پہلے پروگرام میں شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، چلتے ہیں ہم بچوں کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ڈسکشن کر رہے ہیں۔ قربانی کے دن آئے، پھر عید آئی ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے تکبیر تشریق۔ تکبیر تشریق کے بارے میں معلوم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بقرعید کے دنوں میں ان تکبیروں کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ آج کا ٹاپک تو بہت اچھا ہے، کچھ لوگوں کو تو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ تکبیر تشریق کیا ہوتا ہے، اور جن کو پتا ہے
वो सुनेंगे तो इंशाल्लाह उनको ये तकबीर याद आ जाएगी। तो फिर मैं तकबीर तशरीक सुनाता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फिर क्यों ना हम इस तकबीर को 3 मर्तबा दोहरा लें ताकि हमारे ज़हनों में बैठ जाए। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अगर इसको पढ़ने के वक्त की बात की जाए तो 9वीं ज़ुल्हज्जा की फजर से लेकर 13वीं ज़ुल्हज्जा की असर तक 5 वक्त की फर्ज नमाजें जो मस्जिद में जमात के साथ अदा की जाएं तो उनमें एक बार ऊंची आवाज से ये तकबीर कहना वाजिब है। यानी 10 ज़ुल्हज्जा को हम कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी के एक दिन पहले शुरू हो जाती है और खत्म भी कुर्बानी के दिनों के एक दिन बाद होती है। हाँ बिल्कुल यही है। अच्छा, ये तकबीर कहना वाजिब है, यानी जो कंडीशन बताई गई है इसमें बगैर किसी वजह के छोड़ देंगे तो गुनाह मिलेगा। वैसे जब मस्जिद में नमाज कदम होती है तो ये तकबीर एक के बजाय 3 दफा दोहराई जाती है और 3 बार तकबीर कह लेना बहुत अच्छी बात है। तकबीर तशरीक के हवाले से ये मसला भी है कि सलाम फेरने के फौरन बाद तकबीर तशरीक पढ़ना वाजिब है और नफिल, सुन्नत और वितर के बाद तकबीर तशरीक कहना वाजिब नहीं। इसी तरह अकेले नमाज पढ़ने वाले के लिए भी ये तकबीर कहना वाजिब नहीं, मगर कह लेना बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के इस प्यारे प्यारे माहौल से हमें बहुत दीनी मालूमात हासिल होती है, इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं, वरना मसले मसाइल और उनकी डिटेल तो उलमा कराम ही बयान करते हैं। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आपने बच्चों की डिस्कशन सुनी और आज इन्होंने तकबीर तशरीक के बारे में डिस्कशन की। अगर हम इस सारी गुफ्तगू का कंक्लूजन किया जाए तो हमने ये जाना कि ये जमात के साथ मस्जिद में अदा की जाने वाली नमाज के फौरन बाद एक बार कहना बच्चों ये वाजिब और ज़रूरी है, और जो अकेले नमाज पढ़ रहा है उसके लिए ये तकबीर कहना ज़रूरी नहीं लेकिन कह ले तो बेहतर है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, तकबीर तशरीक की मज़ीद डिटेल्स के लिए, मज़ीद मालूमात के लिए सुन्नी उलमा से राब्ता करें। किड्स मदनी चैनल देखते रहें ताकि आपको और भी मालूमात मिलती रहे। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ। बड़ा तगड़ा जानवर है भाई, माशाल्लाह। ये शोर कैसा है? अरे ये तो उस्ताद भाई है। अरे ये जानवर तो उस्ताद भाई के पीछे लगा हुआ है। नहीं भाई, जानवर उनके पीछे नहीं लगा है, वो जानवर के आगे भाग रहे हैं। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है मैं बच गया। उस्ताद भाई, ये जानवर आपके पीछे क्यों लग गया था? वो मैं तो जानवर को गाड़ी से उतरते हुए देख रहा था, अचानक ये रस्सी छुड़ाकर मेरे पीछे लग गई। जिस वक्त जानवर गाड़ी से उतर रहा होता है वो लोगों का रश और शोर सुनकर भिटक जाता है। हमें उस वक्त रश नहीं लगाना चाहिए और ना शोर मचाना चाहिए। फैजान भाई, आज शाम 5 बजे ग्राउंड में। ओके डन। बकरा शेर, चलो इधर आओ, ये देखो बकरों की लड़ाई हो रही है। ये बकरा का सींग ना मार दे।
बकरा कैसे भागा? हम बकरों की ताकत का मुकाबला कर रहे थे। फैजान भाई, जानवरों को आपस में लड़ाना बहुत बुरी बात है। मौलाना अमजद अली आजमी रहमतुल्लाहि अलैह ने बहार शरीयत में लिखा है, जानवरों को लड़ाना जैसे लोग मुर्ग, बटेर, तीतर, मेंढकों को लड़ाते हैं, ये हराम है और उनका तमाशा देखना भी नाजायज है। देखिए, जानवर को आपस में लड़ाने की वजह से कोई ऐसा ऐप भी पैदा हो सकता है जिसकी वजह से कुर्बानी ही ना हो। हम आइंदा किसी भी जानवर को नहीं लड़ाएंगे। प्यारे बच्चों, आप भी अपने कुर्बानी के जानवरों का बहुत ख्याल रखिएगा। क्या हुआ बाबू अंकल? कभी भी भागते हुए जानवर की तुम नहीं पकड़ना। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब वक्त हुआ है हमारे यहाँ मौजूद बच्चों से सवालात करने का और फिर बच्चे इंशाअल्लाह जवाब भी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना सेगमेंट जिसका नाम है जवाब दीजिए। कुर्बानी के दिन आए, फिर ईद आई है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा सेगमेंट जवाब दीजिए। तो पहला सवाल ये है कि ये बताइए, अच्छा बच्चों, जानवर अंधा हो तो क्या उसकी कुर्बानी हो जाएगी? आप बताएं, इनको माइक दें। जी नहीं। जी नहीं, अगर जानवर अंधा हो तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो इनका जवाब भी दुरुस्त है। हाँ, अच्छा बताएं कि अंधे जानवर की कुर्बानी तो नहीं होगी, क्या लंगड़े जानवर की कुर्बानी हो जाएगी? चलें, इनको माइक दें। अगर ऐसा लंगड़ा हो कि खुद अपने पाँव से कुर्बानी गाह तक ना जा सके तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। जी हाँ, अगर ऐसा लंगड़ा हो जो अपने पाँव पर चलकर कुर्बान गाह तक ना जा सके तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो इनका जवाब भी दुरुस्त है। ये बताइए कि कुर्बानी करते वक्त जानवर का मुंह किस रुख होना चाहिए? चलें, आप बताएं। कुर्बानी करते हुए जानवर का मुंह किबले के रुख होना चाहिए। जी हाँ, किबले के रुख होना चाहिए। तो इनका जवाब भी दुरुस्त है। ये बताएं कि ज़कात का जिक्र कुरान पाक में नमाज के साथ कितनी बार आया है? जी आप बताइए। 32 बार। 32 बार कुरान मजीद फुरकान हमीद में ज़कात का जिक्र नमाज के साथ आया है। तो इनका जवाब भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ एक सवाल जो कि है एक अजीम हस्ती के बारे में। ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार किस शहर में है? हाँ बताएं, कौन बताएगा? हिंद के शहर अजमेर शरीफ में। जी हाँ, ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार हिंद के शहर अजमेर शरीफ में है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें भी वहाँ पर जाना और हाजिरी देना नसीब फरमाए। तो आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। ये बताइए कि ज़कात की फर्जियत का इनकार करना कैसा है? जी बताइए। ज़कात का फर्ज होना कुरान से साबित है, उससे इनकार करने वाला काफिर है। जी हाँ, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अच्छा बच्चों, ये बताएं कि क्या ज़कात देने से माल पाक हो जाता है? जी बताएं। जी, पाक हो जाता है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने माल की ज़कात निकालो कि वो पाक करने वाली है, तुझे पाक कर देगी। तो आपका जवाब दुरुस्त है। अब प्यारे बच्चों, बकरीद के दिन करीब करीब है, कुछ जानवर के बारे में सवाल हो जाए। जी। अच्छा ये बताइए कि दुनिया का सबसे तेज रफ्तार जानवर कौन सा है? जी इनको माइक दें। चीता। चीता। चीता कभी देखा है? कैसा होता है? येलो कलर का होता है। येलो कलर का होता है, बड़ा सा होता है, बड़ा डर लगता है। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चीता आपको पता है वाकई बड़ा तेज रफ्तार होता है और जमीन पे इससे ज्यादा तेज तो कोई दौड़ भी नहीं सकता। ठीक है, तो चलते हैं अब हम अगले सवाल की तरफ। अच्छा ये बताएं कि गर्मी जब होती है तो पंखा बड़ा याद आता है। ये बताएं कि पंखा कब इजाद हुआ? 1950s में। 1950s में। चले कोई सन नहीं, साल नहीं बताया, चले 1950s में। अब कोई और आप बताएंगे? उनको माइक दें। 2000 से 2010 के दरमियान। अच्छा 2000 से पहले पंखा ही नहीं था तो लोग क्या करते थे? चले आप बताएं। 1030। 1030। आज कौन सी चल रही है? 2020। 1000 साल पहले पंखा आ गया था?
ارے چلو پنکھا اگر آ گیا 1000 سال پہلے تو بجلی بھی آ گئی ہوگی پھر تو. جی نہیں پیارے بچے, پنکھا جو ہے نا 1882 یعنی 1882 عیسوی میں ایجاد ہوا. تو آپ نے جواب غلط دے دیا, تو آپ کا جواب غلط ہے. تو چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. آخری سوال ہے ہمارا آپ سے, یہ بتائیں کہ صدیق کون سے صحابی کا لقب ہے؟ ان کو دیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ سیدنا ابو تعالیٰ. بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق ہے, تو ان کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا, سیگمنٹ تھا جواب دیجئے. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. قربانی کے دن آئے, قربانی کے دن آئے, قربانی کے دن آئے, پھر عید آئی ہے, قربانی کے دن آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب دیکھیے نا, میرے بکرے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, چلتا بھی نہیں اور بار بار ٹانگ اٹھا لیتے ہیں. کیسے پیر اٹھانے کی کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ بہت مشکل سے لائے اسے, کوئی دوائی دے دیں اسے پلیز. ہاں بھائی بکرے, کیا ہوا؟ قربانی کے دن آئے. کہو تو دوسرا پیر لگا دوں. ویسے پیر دیکھنے میں تو صحیح لگ رہا ہے. کیا؟ اچھا تو یہ بات ہے. اوہ اچھا, میں ابھی ان بچوں کی خبر لیتا ہوں. ہاں بھائی صاحب, آپ یہ بتائیں کہ یہ بکرا ہوائی جہاز ہے, اسکوٹر ہے یا 4 پہیوں والی گاڑی؟ ڈاکٹر صاحب یہ 4 ٹانگوں والا بکرا ہے, اور میں اس کو پیار سے منو بھی کہتا ہوں. بھائی جان آپ کے بچوں نے اس منو کو بھگا بھگا کر اس کے پیر میں درد کر دیا ہے. یہ کوئی پیر اٹھانے کی بیماری نہیں, اس کے پاؤں میں درد ہو رہا ہے اسی لیے ایسا کر رہا ہے. ہو سکتا ہے اسے پتھر لگ گیا ہو اور تکلیف ہو رہی ہو, اور آپ کے بچے پھر بھی اسے بھگاتے رہے ہو. ڈاکٹر صاحب اب میں اس کا خیال کروں گا اور اپنے بچوں کو بھی سمجھاؤں گا. پیارے بچوں, آپ اپنے بکروں کو اس طرح نہیں بھگایا کریں, اس سے چوٹ بھی لگ سکتی ہے اور تکلیف بھی ہو سکتی ہے, اور یہ اللہ پاک سے ہماری شکایت بھی کر سکتے ہیں, اور اللہ پاک ہمیں سزا بھی دے سکتا ہے. ڈیئر چلڈرن, پلیز ڈونٹ ہرٹ یور اینیمل. قربانی کے دن آئے, پھر عید آئی ہے. آئیے پیارے بچوں شروع کرتے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ, جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. قربانی کے دن آئے, پھر عید آئی ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آج جو ہم واقعہ سننے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پرندوں کا واقعہ ہے. تو شروع کریں؟ جی. اچھا پیارے بچوں, سمندر کے کنارے جو ہے ایک آدمی مرا ہوا پڑا تھا. پہلے اس کی لاش کو مچھلیوں نے کھایا, پھر جب پانی تھوڑا کم ہوا تو جنگل کے جانوروں نے اس کی لاش کو کھایا, اور پھر پرندوں نے کھایا. جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ دیکھا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ دیکھیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں. آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا, اے اللہ مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا, اور ان کے اجزاء جو ہیں, ان کے جو باڈی پارٹس ہیں, جانوروں اور درندوں کے پیٹ سے جمع فرمائے گا, لیکن میں یہ عجیب منظر جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں. سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی. اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو, یعنی اپنے سے خوب ہلا لو. پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ آپس میں مکس کر کے اسے الگ الگ پہاڑوں میں رکھ دو. پھر انہیں آواز دو, ان میں سے ہر ایک زندہ ہو کر اپنی شکل میں آپ کے پاس واپس آ جائے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بچوں 4 پرندے لیے. ایک قول کے مطابق وہ 4 پرندے یعنی برڈز جو تھے وہ ایک مور تھا, ایک مرغ تھا, ایک کبوتر تھا اور ایک کوا تھا. اب آپ علیہ السلام نے ان 4 کو ذبح کیا, ان کے پر اکھاڑے اور ان کا قیمہ کر کے آپس میں مکس کر دیا, اور الگ الگ پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا قیمہ رکھ دیا. پھر آپ علیہ السلام نے ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا. پھر کیا ہوا بچوں, جب آپ علیہ السلام نے ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا نا, تو آپ علیہ السلام کے بلاتے ہی اللہ پاک کے حکم سے وہ قیمہ اڑنے لگا
اس سے تمام پرندوں کے باڈی پارٹس الگ ہوئے اور پہلے کی طرح پورا پرندہ بن گیا اور وہ چاروں دوڑتے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو کیسی اتھارٹی عطا فرمائی تھی کہ وہ مردہ بھی زندہ کر دیتے تھے۔ اللہ کریم سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے بچوں چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور سیکھتے ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ بکرے کا خیال رکھتے وقت ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ بکرے کا خیال رکھتے وقت وہ کون سی چیزیں ہیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ بکرے کو واک کرواتے وقت ہلکے ہلکے چلانا چاہیے۔ جی، بکرے کی رسی کو گردن پر بہت زیادہ ٹائٹ نہیں باندھنا چاہیے، اس سے بکرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے بکروں کو چھاؤں میں باندھنا چاہیے۔ بکرے کی رسی بہت چھوٹی نہ رکھی جائے کہ اس سے تکلیف ہو اور وہ صحیح سے خرابی نہ ہو پائے اور صحیح سے کھانا بھی نہ کھا سکے۔ ہمیں اپنے بکرے کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اس سے بکرا خوبصورت بھی لگتا ہے اور ہیلدی بھی رہتا ہے۔ جی بچوں، ہمیں بکروں کے کانوں کو زور سے پکڑنا یا مروڑنا نہیں چاہیے۔ بکرا جس جگہ پہ باندھا جائے ہمیں اس جگہ کو صاف رکھنا چاہیے۔ اکثر بچے یا بڑے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں یا اپنے بچوں کو بکروں کے بہت زیادہ قریب لے آتے ہیں، ایسا ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بکرا پیارا جانور تو ہے لیکن یہ ٹکر بھی مار سکتا ہے اور چوٹ بھی پہنچا سکتا ہے۔ بکرے کو کسی بڑے کی موجودگی میں سیر ضرور کرانی چاہیے، اس سے بکرا ہیلدی رہتا ہے۔ بکروں کو کسی محفوظ جگہ پر ہی سیر کروانی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ روڈ پر سیر کروائیں جہاں گاڑیوں سے ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو۔ ہمیں بکرے کو کھلی فضا میں رکھنا چاہیے تاکہ انہیں فریش ایئر ملے۔ جی، لیکن خیال رہے کہ بکروں کو بارش کے سیزن میں کھلی فضا کے بجائے کسی صاف اور محفوظ جگہ پر رکھا جائے تاکہ بکرا بیمار ہونے اور بھیگنے وغیرہ سے بچ جائے۔ قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کچھ سمجھا؟ جی ماشاء اللہ۔ تو اب اور کچھ سمجھنے کے لیے ہم نے جانا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس، کیونکہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آج کیا کہتے ہیں۔ قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے۔ جی توجہ کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ سب کو سیگمنٹ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں ہوں محمد رمضان رضا اتاری، اور ہمارے ساتھ آج ایک ڈاکٹر نہیں بلکہ دو ڈاکٹر موجود ہیں، ڈاکٹر شاہجہاں اور ڈاکٹر محمد سرور اتاری۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ خیریت سے ہیں، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی تو ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے روز کچھ نہ کچھ گفتگو کرتے ہیں اور آج ہمارا موضوع ہے اونٹ، تو بچے آپ سے اونٹ کے بارے میں سوالات کریں گے۔ جی جی بالکل، سوالات کریں آپ۔ جی سب سے پہلے سوال کون کرے گا؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، اگر اونٹ کو کوئی چوٹ لگ جائے تو اس کا زخم بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اونٹ کے زخم کی نوعیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ زخم کتنا بڑا ہے اور کس جگہ کے اوپر ہے۔ اگر سافٹ ٹیشو ہے تو اس کو ٹائم لگے گا، اور اگر کوئی ایسی جگہ پر ہے جو ہارڈ ہے ٹیشو تو وہ جلدی کوئک رسپانس کے اندر زخم جو ہے وہ فل ہو جائے گا، اور اس کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرنی پڑے گی، اینٹی بائیوٹک دینی پڑے گی، اینٹی سیپٹک وغیرہ یوز کرنا پڑے گا۔ وہ نوعیت زخم کی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا زخم ہے اور کتنا بڑا زخم ہے، اور جتنا بڑا زخم ہوگا اتنا ہی ٹائم لے گا، جتنا چھوٹا زخم ہوگا اتنی ہی جلدی وہ ریکور ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ جی تو کڈس وجیشہ کے ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جتنا بڑا زخم ہوگا اتنا ٹائم اس کو بھرنے میں لگے گا۔ جی دوسرا سوال کون کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے، اونٹ کے کتنے دانت ہوتے ہیں؟ اونٹ کے پرمنٹ جو ہے وہ 32 دانت ہوتے ہیں، اور جو دودھ والے جو کھلائے جاتے ہیں وہ 22 دانت ہوتے ہیں، مکمل جو ہے وہ 32 دانت ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی تو کڈس وجیشہ کے ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ اونٹ کے پرمنٹ دانت ہوتے ہیں نا تو وہ 32 ہوتے ہیں، اور جو دودھ والے ملک والے دانت کہلاتے ہیں وہ 22 ہوتے ہیں۔ جی تھرڈ سوال کون کرے گا؟ پھر آپ کریں۔ ڈاکٹر صاحب ایک کوہان والے اونٹ میں اور دو کوہان والے اونٹ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اونٹ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ بریڈ جنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو 2 کوہان والی ہے وہ ہمارے جو ہے پاکستان میں نہیں پائی جاتی،
زیادہ تر یہ باہر ملکوں میں پائی جاتی ہے، ہمارے زیادہ جو ہے وہ ایک کوہان والی پائی جاتی ہے. بریڈ جنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ جنس 2 کوہان والی ہے جو پاکستان میں پائی جاتی ہے، وہ 1 کوہان والی. شکریہ. کوئی فرق نہیں ہوتا صرف. جی تو ہمیں مدنی چینل کے ناظرین ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 1 کوہان والے اونٹ میں اور 2 کوہان والے اونٹ میں اتنا فرق نہیں ہوتا. 2 کوہان والا اونٹ پاکستان میں پایا نہیں جاتا. 4 سوال کون کرے گا؟ جی آپ کہیں. ڈاکٹر صاحب اونٹ دن میں کتنا پانی پیتا ہے؟ اونٹ جو ہے وہ ایک دن کے اندر 130 سے 150 لیٹر پانی اونٹ ایک دن میں پیتا ہے. جزاک اللہ خیر. جی تو مدنی چینل کے ناظرین ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ اونٹ دن میں 130 سے 150 لیٹر تک پانی پیتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ اب میں سوال کرتا ہوں کہ جی جیسے ہم پہلے پڑھتے تھے کہ اونٹ اگر ایک بار پانی پی لے تو اس کو کافی عرصے تک پانی پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ صحیح ہے؟ جی بالکل. اونٹ اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی اسے جو ہے ایک نعمت سے بخشا ہے. اونٹ کے اندر اسٹوریج، اسٹمک کے اندر وہ اپنا پانی اسٹوریج کر سکتا ہے اور کئی مہینوں تک جو ہے وہ اس کو اونٹ جو ہے، جبھی تو ریگستان کا جہاز اسے کہا جاتا ہے. تو ریگستان کے اندر جب یہ لے کے جاتے ہیں سفر کے دوران، اس کے اوپر سفر کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، تو وہاں جو ہے پانی نہیں ملتا. تو قدرت نے انہیں جو ہے وہ ایک نعمت بخشی ہے، وہ پانی کو اسٹور کر سکتا ہے اسٹمک کے اندر. تو اسی سے جو ہے وہ اپنا کام چلاتا ہے. اچھا جی 5 سوال کون کر رہا ہے؟ جی آپ کریں. اونٹ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ اونٹ کو کھانے کے اندر گرین گراس کے اندر ہے، کیکر ہے، شہتوت ہے، لسن ہے. وہ تقریباً ایک ٹائم میں 15 سے 20 کلو جو ہے وہ گرین گراس کھاتا ہے، جو شوق سے کیکر ہے، شہتوت ہے، لسن ہے. اور اس کے علاوہ دانے کے اندر جو ہے وہ اپنا چنا ہے، چنے کے چھلکے ہیں، جو ہے، دلیا ہے، مکس دانہ ہے، وہ شوق سے کھاتا ہے. جی اور کس کو سوال پوچھنا ہے؟ آپ پوچھیں. چلے. اونٹ دن میں کتنا چارہ کھاتا ہے؟ اونٹ دن میں 16 سے 20 کلو ہرا چارہ کھاتا ہے. اور جو دانہ ہے جس کو ہم انگریڈینٹس کہتے ہیں، جو چوکر ہے، دلیا ہے، اور جو ہے مکئی ہے، جوار ہے، یہ جو ہے تقریباً 6 سے 8 کلو اونٹ جو ہے روزانہ کھاتا ہے. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ اونٹ 16 سے 20 کلو گرین گھاس ایک دن میں کھاتا ہے اور دانے وغیرہ 8 سے 10 کلو. 6 سے 8 کلو. 6 سے 8 کلو کھاتا ہے. جی چلیں اگلا سوال کون کرنے والا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اونٹ کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اونٹ کی اوسطاً عمر 50 سال ہوتی ہے. جزاک اللہ. جی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ اونٹ کی عمر 50 ایئرز ہوتی ہے، 50 سال ہوتی ہے. نیکسٹ سوال کوئی کرنے والا ہے؟ جی کریں. ڈاکٹر صاحب میرا یہ سوال ہے، اونٹ نہلاتے وقت کاٹتا تو نہیں ہے؟ اونٹ کو عموماً تو نہیں نہلاتے. جو اونٹ رکھتے ہیں، جو پالتے ہیں، جو اس کی خدمت کرتا ہے، جو اس کو چارہ دیتا ہے، اگر وہ اس کو نہلائے گا تو وہ اسے نہیں کاٹے گا. اگر کوئی دوسرا انجان آدمی اگر اس کے نزدیک جاتا ہے تو ہو سکتا ہے شاید وہ کاٹے. اونٹ ہی نہیں، دوسرے جانوروں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو مالک یا جو بھی جانور کو پالتا ہے اسے انسیت ہو جاتی ہے اور دوسرے لوگوں سے انسیت نہیں ہوتی. یہ جو چیز ہے وہ تمام جانوروں میں پائی جاتی ہے. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کافی چھوٹے سے بچے ایسے ہوتے ہیں، کافی بچے ایسے ہوتے ہیں جو اونٹ چلاتے ہیں یا دوسرے جانور چلاتے ہیں، بڑے جانور. تو اونٹ یا کوئی بھی بڑا جانور ان کو لات وغیرہ تو نہیں مار رہے؟ دیکھو میں تو یہی ان بچوں سے، تمام بچوں سے میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی جانور ہو، چاہے وہ بیل ہو، چاہے وہ بڑا جانور اپنا اونٹ ہو یا کوئی اور دیگر جانور ہو، تو جانور ہی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کے قریب نہ جایا جائے. اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ نقصان، بڑا جانور کوئی بھی نقصان دے سکتا ہے. تو بہتر ہے کہ احتیاط برتے اور اس کے نزدیک نہ جائے. جی تو مدنی چاہیے ناظرین اور پیارے بچوں، ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ اونٹ اور دیگر جانور بھی، بڑے جانور ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، لات وغیرہ مار سکتے ہیں. تو ہم سب ان کے پاس اکیلے نہ چلائیں، ان کے پاس اکیلے نہ جائیں، کسی بڑے کو بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. بڑے کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ اگر وہ کوئی نقصان یا اگر کوئی غصے میں آتا ہے تو اس کو کنٹرول کیا جا سکے. کیونکہ چھوٹا بچہ ہے، جانور کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کی ہیبٹ کا نہیں پتہ، تو احتیاط کرنا چاہیے. بعض بڑے ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹا تم چلاؤ، ہم یہیں بیٹھے ہیں یہاں پہ، اور جو ہے نا جیسے ہی جانور بھاگنے لگے رسی چھوڑ دینا، ہم پکڑ لیں گے. اب وہ دکھتے ہی نہیں ان بیچارے کو، وہ رسی چھوڑا کے بھاگ بھی جاتا ہے. تو جو بڑے ہیں میں ان سے بھی یہی کہوں گا کہ برائے مہربانی آپ جو ہے وہ یہ جو لاپرواہی ہے یہ نہ برتیں.
اور بچوں کو مہربانی کر کے آپ جو بڑے جانور ہیں وہ ان کے جو نہ رسی پکوائیں نہ ان کو دیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ ساتھ ان کے چلیں خود، اور اگر رسی ہے تو وہ خود آپ ان کو ساتھ چلیں تاکہ کنٹرول میں آسانی ہو جائے. بڑے جانور کو نہیں اس کو سنبھال سکتے اور کوئی نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے کسی بھی قسم کا، وہ کسی کو مار بھی سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی نقصان دیکھتا ہے، کسی اور دوسرے کو بھی نقصان دیکھتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ جو چھوٹے بچے اگر کوئی ضد کر بھی رہا ہے تو بڑا خود اس کے ساتھ جائے، نہ کہ وہ انہیں کہیں کہ آپ راستہ لے جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دونوں کے لیے احتیاط ضروری ہے جی تاکہ نقصان سے بچا جا سکے. جی تو بننی چاہیے ناظرین اور پیارے بچوں. آج ہمیں ڈاکٹر سرور اتاری اور ڈاکٹر شاہجہاں بھی ہمارے ساتھ تھے. دونوں ڈاکٹروں نے ہمیں کچھ احتیاطیں بتائیں، کچھ باتیں بتائیں کہ ہمیں ان سب چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے اور ہمیں یہ کام کرنے چاہیے، ہمیں کتنا جانوروں کو چارہ دینا چاہیے، یہ سب کچھ بتایا. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اکیلے بڑے جانور نہیں چلانے، ہمیں اکیلے بڑے جانور نہیں چلانے. جی تو ہم چلتے ہیں شفیق بھائی کی طرف جو پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو دوسرے سیگمنٹ کی طرف لے جائیں گے. قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے. تو پیارے پیارے بچوں، ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو ذہن نشین کر لینا ہے، اسے یاد رکھنا ہے، اس پر عمل کر لینا ہے. اور اب ہم نے چلنا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم آپ کو انوکھے جانور دکھائیں گے، کیونکہ اس سیگمنٹ کا نام ہے انوکھے جانور. قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے. یہ تو بہت ہی طاقتور اور تگڑا جانور ہے. واہ واہ ماشاء اللہ، اس کا کیا خوبصورت اور اٹریکٹیو کلر ہے. اس کا کیا نام ہے؟ یہ کون سی منڈی میں موجود ہے؟ یہ تو بہت انوکھا اور لاڈلا جانور لگ رہا ہے. جی ہاں، آج ہم آپ کو ایک طاقتور، خوبصورت اور انوکھے جانور کے بارے میں بتا رہے ہیں جس کو سننے اور دیکھنے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے. بچوں، یہ ایک بل یعنی بیل ہے جس کا نام گلفام ہے. اس بل کی دیکھ بھال اور حفاظت کرنے والے کا کہنا ہے کہ ہم نے اس بل کا گلفام نام اس کی خوبصورتی، اس کے ڈیفرنٹ کلر، اونچی ہائٹ اور اس کے ہیوی ویٹ ہونے کی وجہ سے رکھا ہے. گلفام کا ویٹ تقریباً 3000 کلو گرام یعنی 3000 kg ہے. اوف، 3000 کلو گرام، اتنا زیادہ ویٹ. بچوں، کیا آپ نے کبھی اتنا موٹا جانور دیکھا ہے؟ کیا ایسا بل آپ کی گلی یا آپ کے اپنے علاقے میں قربانی کے لیے لایا گیا ہے؟ بچوں دیکھیں، اس کی گردن بھی کتنی موٹی ہے جس میں خوبصورت چوڑی سی جھالر بھی ڈلی ہوئی ہے. اور تو اور اس بل کے مالک نے اس موٹی سی گردن میں چھوٹی سی رنگ بیل یعنی گھنٹی بھی پہنائی ہوئی ہے. واہ واہ سبحان اللہ، اس بل کی کیا زبردست چال ہے. کیسے یہ گردن ادھر سے ادھر گھما کر سب جگہ ہی دیکھے جا رہا ہے. ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ. پیارے بچوں، ہمیں قربانی کے جانوروں کو خریدنے کے بعد ان کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کا خیال رکھنے سے ہمیں ڈھیر سارا ثواب اور نیکی بھی ملتی ہے. قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ سیگمنٹ ملاحظہ کیا، دیکھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، بچوں کی بقرعید. امید ہے آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا، انوکھے جانور بھی دیکھے اور آپ کو باتیں سکھانے کی کوشش بھی کی. انشاءاللہ اپنے اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے آپ سے نئی انفارمیشن کے ساتھ. جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ عز و جل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ہمیں اجازت دیجیے، اور اللہ نے چاہا جب ہم اگلی دفعہ آئیں گے تو نئی انفارمیشن لے کر آئیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قربانی کے دن آئے پھر عید آئی